کے سامنے میں اندر کی خبر لے کر آیا ہوں، اور انتہائی اہم ترین خبر ہے کہ یہ جو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف یہ اس وقت کیوں کامیاب نہیں ہو رہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر۔ جی دوستو، کس وجہ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جانے کے لیے، اس کو شمولیت کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت بے تاب نظر آ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو عمران خان کو جیل میں بٹھا کر کامیاب کر رہی ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جو اس وقت عمران خان کو کس پر پہنچا رہی ہے؟ مقبولیت کی بلندیوں پر۔ اور میاں نواز شریف کو، مطلب کہ مسلم لیگ نون کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو کون سی ایسی طاقت ہے جو ہرانا چاہتی ہے ہر صورت میں؟ ان کے پیچھے کے اسباب جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہت اہم باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں کہ اس وقت جو عمران خان کا ملنے کی پابندی لگا دی گئی ہے، عمران خان کی بہنوں کو پکڑ کر ان کو بھی اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی زوجہ محترمہ کو کون سی ایسی طاقت ہے جو باہر نہیں آنے دے رہی، ضمانت نہیں ہونے دے رہی؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں، وہ طاقت یہ چاہتی ہے کہ عمران خان اتنا مضبوط ہو کر آئے، اتنا مضبوط ہو کر آئے کہ اس کو کوئی اور طاقت ماں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرا نہ سکے۔ اس وقت جو عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان کو زہر دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، عمران خان کے اوپر تشدد کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں کون سے لوگ اڑا رہے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ لوگ اڑا رہے ہیں باتیں جو عوام کا ٹمپریچر بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ عوام، وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا ٹمپریچر اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ ہمارے اوپر بات نہ آئے، ہم حکومت کو کہہ سکیں کہ عوام نے یہ کیا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس لیے اب آپ لوگ گھر کو جائیں اور گھر جانے کی آپ تیاری کریں۔ یہ اس وقت باتیں ایوانوں میں چل رہی ہیں۔ کیوں کہ اس وقت عوام کا ٹمپریچر مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور تو بڑی دیر سے ڈی چوک پر پہنچا تھا، تھوڑی دیر رکا اور غائب ہو گیا، یہ سٹوری ایک الگ سٹوری ہے، مگر عوام نے وہاں پر سارا دن احتجاج کیا، مزاحمت کی، رات ساری احتجاج کیا، مزاحمت کی، اگلے دن پھر احتجاج کیا، مزاحمت کی، بلکہ اگلی رات کو بھی احتجاج ہوتا ہوا ہمیں وہاں پر نظر آیا تھا۔ یہ ساری چیزیں عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ 15 تاریخ کو جو دوبارہ سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس احتجاج کی کال کے پیچھے بھی عمران خان کو مضبوط کرنے کی بڑی مذموم کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان واحد وہ لیڈر بن چکا ہے کہ جو جیل کے اندر سے بیٹھ کر ایک کال دیتا ہے اور اس کی کال کے اوپر جو ہے وہ، اور یہ عمران خان کو بلندیوں پر پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور کون کر رہا ہے، کون سی طاقت کر رہی ہے، یہ ہم آپ کو اپنے آنے والے ولاگز میں بتائیں گے۔ اب ہونا کیا ہے یہ سن لیں۔ اب ہونا یہ ہے کہ عمران خان
کہ یہ جو 17-18 تاریخ تک ملاقاتیں بند ہیں، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عوام کا پارا اتنا ہائی ہو جائے کہ عوام جو ہے وہ آ کر اسلام آباد کے اوپر سمجھیں قبضہ کر لیں اور اسلام آباد میں آ کر ایک دھرنا دے کر بیٹھ جائیں، اور اس دھرنے کے باعث جو ہے وہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ممکن ہو جائے، اور عمران خان کو پاکستان کی عوام اپنے کندھوں پر اٹھا کر وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر وزیر اعظم کی سیٹ پر بٹھا دیں۔ یہ ساری پلاننگ ہے، یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے، یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ سارے معاملات اگر اس طرح سے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز یہ ساری پاکستان میں امن دوبارہ سے قائم ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی ایک دوسرے کو میڈیا کے اوپر آ کر باتیں سناتے ہیں، فیصل کریم کنڈی اور علی امین ایک دوسرے کو میڈیا کے اوپر آ کر باتیں سناتے ہیں، مگر جرگہ ہو رہا ہے تو اس جرگے کے اندر درمیان میں علی امین گنڈا پور ہے، لیفٹ سائڈ پہ محسن نقوی ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر فیصل کریم کنڈی ہے۔ تو اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے کی ریزن وہ جرگے ہیں۔ ان جرگوں کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، JUIF نہیں، ANP نہیں، اس میں تمام پارٹیوں کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں، اور وفاق کا نمائندہ کیونکہ محسن نقوی صاحب ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں، اور صوبے کے نمائندہ جو ہیں، صوبے کے سربراہ جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، تو وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پر گفتگو ہوتی ہے کچھ اور پس سے جب ادھر سے اٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے خلاف یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کر وہی تمام چیزیں میڈیا کے اوپر، ٹاک شوز کے اوپر وہی پریس کانفرنسز چل رہی ہیں۔ اب جیسے 15 تاریخ بروز منگل کو یہ سارے معاملات ہونے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ سر فہرست رہے گا احتجاج میں، اور عوام تو اس وقت عمران خان کی ایک کال کے اوپر جو ہے وہ لبیک کہتے ہوئے ہر طرح کی دیوار کو پھلانگ کر، ہر طرح کی رکاوٹ کو توڑ کر، ہر طرح کی خندقوں کو بھر کر اسلام آباد ڈی چوک پر پہنچ گئی تھی۔ تو اس دفعہ بھی 15 تاریخ کو جو پورے پاکستان سے عوام نے اسلام آباد ڈی چوک میں پہنچنا ہے، تو وہ عوام کا امتحان جو ہے وہ نہیں ہے، یہ حکومت کا امتحان ہے، عوام کا امتحان بالکل بھی نہیں ہے۔ اور یہ تیسری بات میں کرتا چلوں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مانسیرا میں ایئرپورٹ دیں گے، آج انہوں نے اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی ترکی کو بیچ دیا ہے۔ اب آپ اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ایئرپورٹ کے کنٹرول جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، وہ کنٹرول اب ترکی کے پاس چلے گئے ہیں۔ یہ اس PDM پرو میکس کی حکومت جو ہے وہ ان کے پاس کوئی لاہے عمل نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی چیزیں بیچنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور بیچتے رہیں گے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔